السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ورلڈ۔ تو آج میں آپ کو موبائل فونز کے فیچرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ کیا موبائل فون واقعی خفیہ ریکارڈنگ کرتے ہیں؟ کئی صارفین کا یقین ہے کہ ان کی گفتگو کو کوئی خفیہ طریقے سے سنتا ہے تاکہ انہیں اشتہاری مہمات کا نشانہ بنایا جائے۔ موبائل فونز کی سیکیورٹی پر کام کرنے والے ایک کمپنی نے اس مقبول عام سازشی نظریے سے نمٹنے کے لیے ایک ریسرچ کرائی تاکہ آیا ٹیک کمپنیاں صارفین کی گفتگو سنتی ہیں اور ریکارڈ کرتی ہیں۔ موبائل فونز کی سیکیورٹی پر کام کرنے والی ایک کمپنی نے اس مقبول عام سازشی نظریے سے نمٹنے کے لیے ایک ریسرچ کرائی ہے کہ آیا ٹیک کمپنیاں صارفین کی گفتگو سنتی ہیں اور ریکارڈ کرتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا اور اسی طرح کی پوسٹوں اور ویڈیوز سے بھرا ہوا ہے کہ فیس بک اور گوگل جیسی بڑی بڑی کمپنیاں صارفین کی جاسوسی کرتی ہیں تاکہ انہیں اشتہارات کی مختلف قسم کی مہموں کا نشانہ بنایا جا سکے۔ ایسی کئی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جن میں لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جن مصنوعات پر بات کی، خاص انہی کے بارے میں آن لائن پلیٹ فارم پر اشتہارات نے انہیں آن گھیرا۔ تاہم حال ہی میں موبائل فونز کی سیکیورٹی کی ایک کمپنی وینڈیرا نے اس سازشی نظریے کے بارے میں سوچ جاننے کے لیے آن لائن تجربات کو 2-3 مرتبہ دہرایا تو معلوم ہوا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ موبائل فونز یا ایپس صارفین کی جاسوسی کرتے ہیں۔ ریسرچرز نے 2 فونز لیے، ایک سیمسنگ اینڈرائڈ اور دوسرا ایپل آئی فون۔ دونوں کو ایک آڈیو روم شور والے کمرے میں رکھ دیا۔ تقریباً 30 منٹ تک ان کی موجودگی میں تکرار کے ساتھ بلیوں اور کتوں کی غذا کے بارے میں اشتہارات سنائے گئے۔ ریسرچرز نے اسی طرح کے 2 فونز ایک ایسے کمرے میں رکھ دیے جہاں خاموشی تھی۔ سیکیورٹی ماہرین نے ان موبائل فونز کے تمام ایپس فیس بک، انسٹاگرام، کروم، اسنیپ چیٹ، یوٹیوب اور امیزون پر پلیٹ فارمز کی مکمل اجازت کے ساتھ کھلے یا آن رکھے۔ اس کے بعد انہوں نے ان فونز کے تمام ایپس اور پلیٹ فارم پر پالتو جانوروں کی غذا کے بارے میں اشتہارات تلاش کیے۔ اس تجربے کے دوران ریسرچرز نے ان فونز کی بیٹری کے استعمال کی رفتار اور مقدار بھی چیک کی۔ ریسرچرز نے اس ٹیسٹ کو 3 دن تک آڈیو روم میں رکھے جانے والے موبائل فونز اور خاموش کمرے میں رکھے جانے والے فونز پر ہونے والی سرگرمیوں میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ البتہ انہوں نے یہ ضرور نوٹ کیا کہ موبائل فون سے ڈیٹا کی آمد و رفت جاری رہی، لیکن ڈیٹا کا یہ ٹرانسفر بہت کم سطح کا تھا اور فوری یا ہائی گوگل کے استعمال کے وقت ہونے والا ڈیٹا ٹرانسفر کی مقدار سے بہت ہی کم تھا۔ وینڈیرا کے سسٹم انجینئر جیمز میک کہتے ہیں کہ ہمارا مشاہدہ تھا کہ ان 30 منٹوں کے دوران ہمارا ٹیسٹ کا ڈیٹا ٹرانسفر ورچوئل اسسٹنٹ ڈیٹا کے ٹرانسفر سے بھی بہت کم تھا، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس دوران یعنی ان 30 منٹوں میں لوگوں کی بات چیت کی ریکارڈنگ اور اس کی کلاؤڈ میں اپلوڈنگ جیسی کوئی سرگرمی کسی ایپ کے ذریعے نہیں ہو رہی تھی۔ میک کا کہنا تھا کہ تاہم اگر یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی تو ہم ڈیٹا کا اس اونچی سطح کا استعمال دیکھتے جو عموماً ورچوئل اسسٹنٹ ڈیٹا کے استعمال کے دوران ہوتا ہے۔ کئی برسوں سے ٹیک کمپنیاں یہی کوشش کرتی رہی ہیں کہ وہ اس بات کو غلط ثابت کریں کہ وہ موبائل فونز میں لگے مائکرو فونز کو صارفین کی جاسوسی کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ پچھلے برس فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ سے امریکی سینٹ میں ایک پیشی کے دوران یہی پوچھا گیا تھا کہ کیا ایسا ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس کی سختی سے تردید کی۔ تاہم ان بڑی بڑی ٹیک کمپنیوں کے بارے میں اعتماد کا فقدان بڑھ چکا ہے۔ کئی صارفین یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی جاسوسی ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اینڈرائیڈ فونز کے ایپس خاموش کمرے میں زیادہ ڈیٹا استعمال کرتے ہیں، جس کے ساتھ آئی او ایس ایپس آڈیو روم میں زیادہ ڈیٹا استعمال کرتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ وہ اس بارے میں اپنی ریسرچ کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس سب کے باوجود سیکیورٹی کمپنی کے شریک بانی چیف ایگزیکٹو ایلڈر ٹوبی کو یقین ہے کہ مجموعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی بھی خاص مقدار میں ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ میں اس ریسرچ پر اپنا نام ثبت کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ جن پلیٹ فارم پر ہم نے ٹیسٹ کیا، ہمیں ان میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ وہاں کوئی ایسی سرگرمی ہو رہی ہو۔ ممکن ہے کہ ایسا کسی ایسے طریقے سے ہو رہا ہو جس کے بارے میں علم نہ ہو، لیکن میرا خیال میں اس بات کے کم امکانات ہیں۔ انفارمیشن سیکیورٹی انڈسٹری کے ایسے ماہرین اس تحقیق کے نتائج سے شاید حیران نہ ہوں، جو کئی برسوں سے یہ سچائی جانتے ہیں کہ ٹیک کمپنیاں ہمارے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہیں کہ انہیں ہمیں اشتہارات کا نشانہ بنانے کے لیے ہماری گفتگو سننے کی ضرورت ہی نہ پیش
حقیقت تو یہ ہے کہ اشتہاری کمپنیوں کے پاس صارفین کی شخصیات کی جذبات کو جاننے کے بہت کم ہی حساس طریقے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر لوکیشن ڈیٹا، انٹرنیٹ استعمال کرنے کی تاریخ، ٹریکنگ پکسلز، یہ ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے یہ جاننا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ کمپنیاں آپ کے دوستوں سے سوشل میڈیا پر موجود معلومات کے ذریعے ملا سکتے ہیں، اور شاید وہ بھی انہی چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہوں جن میں آپ بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسی طرح کی تکنیکی صلاحیتوں میں تیزی سے بہتری بھی آ رہی ہے۔ امپیریل کالج لندن سے وابستہ موبائل فونز پر اشتہارات اور سیکیورٹی کے ماہرین سوٹیرس ڈیمیٹرس کہتے ہیں، آپ جو اشتہارات دیکھتے ہیں یہ دراصل ان کمپنیوں کے پاس آپ کے بارے میں ان کے پاس موجود بہت زیادہ ڈیٹا کا نتیجہ ہے۔ اس ڈیٹا کو اشتہارات کی کمپنیوں کے نیٹ ورک میں شیئر کرتی ہیں، جو خود کار اور انتہائی طاقتور مشین لرننگ الگوریتھم سے لیس ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر ڈیمیٹرسن کہتے ہیں کہ یہ کمپنی اتنی زیادہ صلاحیت رکھتی ہے کے بارے میں یہ بھی جانتی ہیں کہ آپ کس بات میں دلچسپی لے سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے بھی واقعات جہاں ایپس نے صارفین کی سرگرمیوں کو اشتہارات کے مقاصد کے لیے ریکارڈ کیا ہے۔ گزشتہ برس امریکہ ریاست میساچیوسیٹس کی نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی نے 17,000 موبائل فونز کی مختلف ایپس کا ٹیسٹ کیا، جو انہوں نے دنیا بھر میں اینڈرائیڈ فونز کے ایپ سٹور سے حاصل کیے۔ انہیں موبائل فونز کی خفیہ طور پر سننے کا کوئی ثبوت نہیں ملا، تاہم انہیں یہ ضرور پتہ چلا کہ کچھ قدرے ایسی چھوٹی ایپس ہیں جو صارف کے موبائل فون سے اسکرین شاٹس یا ویڈیوز کسی تیسری پارٹی کو بھیجتی رہتی ہیں۔ اگرچہ یہ ایپس ایسا کسی تحقیق مقصد کے لیے کر رہی تھیں، نہ کہ اشتہاری مہم کے لیے، اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ چند مقدر ریاستیں بھی جاسوسی کے لیے اعلیٰ اقسام کے موبائل فونز پر سائبر حملے کرتی ہیں۔ اس برس مئی میں واٹس ایپ نے یہ تسلیم کیا تھا کہ ہیکرز کہیں دور سے اپنے ایپس کے ذریعے جاسوسی کرنے والے سافٹ ویئر موبائل فونز میں داخل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ واٹس ایپ، جو کہ فیس بک کی ملکیت ہے، اس حملے کا ہدف ایک محدود تعداد کی صارفین تھے، اور ایسا حملہ ایک ایڈوانسڈ سائبر ایکٹر کے ذریعے منظم کیا گیا تھا۔ واٹس ایپ کے مطابق بعد میں اس نقص کو ٹھیک کر لیا گیا تھا۔